بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یقیناً وہی تو ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے اترو، تو جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم سے دوچار ہوں گے، اور جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ والے جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہم الشیطان عنہا، شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر مجبور کر دیا، اس کی تفصیل سورۃ الطٰہٰ میں آئے گی۔ بہرحال جنت کے اندر انہیں نہ کوئی مشقت تھی اور نہ کوئی محنت، اور وہاں اچھے سے اچھا پھل مل رہا تھا، تمام ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اور جنت کا خاص لباس مہیا کیا گیا تھا، لیکن اس کیفیت سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے، وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلا رہا ہے، تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھنا۔ ہاں، اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ اور کرندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی انہیں سزا ملے گی۔ نیز بعضکم لبعض عدو، اس صیغے میں غور کیجئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک اور دشمنی انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی ہے، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو شوہر رکاوٹ بن گیا ہے۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے، اور یہاں ضروریات کو
تمام چیزیں تمہیں فراہم کر دی گئی ہیں، لیکن ایک وقت معین کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے، ابدی طور پر نہیں بھیجا گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم ساری بساط کو لپیٹ دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے اوراق کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تخلیق ابدی نہیں ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف کے اندر ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم عطاب میں سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پیشمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی، میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ لیکن اس کے پاس توبہ و استغفار کے لیے الفاظ نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بس اللہ کی ان پر رحمت ہوئی اور اس نے الفاظ انہیں خود تلقین فرمائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہیں اس پر ندامت ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض مرتبہ بندے کے لیے بھی تواب کا لفظ آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین مذکور ہے۔ قل نہبطوا منہا جمیعا، اہبطوا کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہے۔ مفسرین میں سے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی اور جنت بھی آسمانوں پر ہی تھی، یہاں آدم علیہ السلام کی آزمائش یا تربیت کے لیے انہیں رکھا گیا، تو وہ اہبطوا کا ترجمہ کریں گے کہ انہیں آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ گویا اللہ کی طرف سے نوع انسانی کو ابدی منشور عطا کیا گیا ہے کہ جب زمین پر انسان کی حیثیت خلیفہ کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ خطاب 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع پر محیط ہے، البتہ ان میں تقسیم ہے۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کی ترکیب کو سمجھ لیجیے کہ بنی اسرائیل یہ مرکب اضافی ہے، یعنی 2 اسموں سے مل کر بنا ہے۔ اسرا کے معنی بندہ یا غلام ہیں، اسی سے ہی اسیر نکلا ہے۔ اسیر اس کو کہتے ہیں جو کسی کا قیدی ہو، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، چنانچہ اسرائیل کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ یا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوا۔ اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی امت تھی۔ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا۔ یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اسی کی صدا پر لبیک کہو، تو میرا انعام و اکرام مزید بڑھتا چلا جائے گا۔